اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 244 میں امانت دار کا حاج نیابتی کے لیے حاکم شرع سے اجازت لینے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کا مال کسی کے پاس امانت ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ مرنے والے پر ایک حج واجب تھی، اور اگر وہ پیسہ اس کے وارثین کو لوٹاتا ہے تو وہ اس حج کو انجام نہیں دلوائیں گے، تو واجب تھا کہ وہ خود اس حج کو انجام دے یا کسی نائب کے ذریعے اس کو انجام دلوائے۔ تو اس میں شہید ثانی نے بحث کی ہے، آیا امانت دار کو اس حاج نیابتی کے لیے حاکم شرع اور ولی فقیہ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ زیادہ امانت داروں کی حج کی بقیہ فروعات کو ذکر کریں گے، کچھ باتیں رہتی تھیں ان کو تکمیل کیا جائے گا۔ حاکم شرع سے اجازت کے متعلق فقہی نظریات کا جائزہ لیا جائے گا، فریقین کے نظریات اور آراء کا جائزہ اور نقد و نظر پیش کیا جائے گا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش ہوگی، اور شہید ثانی کی تحلیل اور تحقیق بھی بیان کی جائے گی۔ جو بحث رہتی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر زیادہ امانت دار ہوں، وہ سب اس کے باوجود کہ جانتے ہیں کہ دوسروں کے پاس بھی سرمایہ اس کا امانت کے طور پر پڑا ہوا ہے، حج پہ چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس صورت میں حکم یہ تھا کہ وہ لوگ سارے حج پہ نہ جائیں بلکہ ایک حج جو اس پر واجب تھا اس کے لیے بے نسبہ وہ خرچہ کریں اور ایک بندہ حج پہ جائے۔ اگر وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوئے حج پہ سب چلے جاتے ہیں تو اس میں جو بندہ پہلے حج انجام دے گا تو وہ صحیح ہوگی، جو بعد میں حج انجام دیں گے وہ ضامن ہوں گے اجرت کے، اور وہ اپنے مال سے جو سرمایہ اور اجرت لگی ہے اس کے لیے وہ وارثین کو واپس کریں گے، باقی امانت جو ہوگی اس کے ساتھ اس کو واپس کریں گے۔ ان کا حج جو نیابتی ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر وہ سب ایک ہی وقت میں احرام باندھتے ہیں اور حج کو مکمل کرتے ہیں اور کوئی ان میں سے اول و آخر نہیں ہوتا، کوئی سبقت نہیں لیتا، اس صورت میں ان سب کی حج صحیح ہے اور وہ میت کے لیے واقع ہوگی، اور ہر ایک کی امانت کے مال سے جتنا ان کی اجرت بالنسبہ بنتی ہے، یعنی ایک حج کے لیے جو اگر وہ سارے اس میں حصہ ڈالتے تو جتنا حصہ ان کا بنتا ہے وہ تو ان کے خرچے میں شمار ہو جائے گی، لیکن اس سے زیادہ وہ نہیں نکال سکتے، بلکہ وہ باقی مال کو ان کے وارثین کی طرف پلٹائیں گے۔ چونکہ بہرحال اگر وہ خود نہ جاتے حج کے لیے تو بھی ان کو اس مال امانتی میں سے اتنا حصہ دینا تھا ایک حج کے لیے جتنا اس کے پاس مال موجود ہے، اور باقی کے مال کی نسبت دیکھ کر اس کو کچھ نہ کچھ حصہ دینا تھا۔ تو یہ تو پہلے بیان شہید اول نے کر دیا تھا کہ اس حج کی ایک حج کی اجرت کو ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اب جب انہوں نے حج کی ہے اور سب نے مال امانت سے اجرت کے لیے خرچ کیا ہے تو سب ایک حج کے لیے وہ خرچہ نکال سکتے ہیں، باقی جو حج کے لیے انہوں نے اضافی خرچے کیے ہیں وہ اپنی جیب سے کریں گے۔ اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَلَوْ حَجُّوا عَالِمِينَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ صَحَّ السَّابِقُ خَاصَّةً، اگر وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوئے وہ حج پہ سب چلے جاتے ہیں، حالانکہ میت پر ایک حج واجب ہے اور ان کو چاہیے کہ سب خرچہ کر کے ایک حج کے لیے بھیجے ایک بندے کو، لیکن وہ سارے حج پہ چلے جاتے ہیں۔ صح السابق خاصتاً، جو سب سے پہلے حج پہ گیا ہے، جس نے احرام پہلے باندھا ہے اس کی حج صحیح ہوگی، باقی جو ہے اس کے ضامن ہوں گے۔ وضامن اللاحق، جو بعد میں احرام باندھیں گے وہ اجرت کے ضامن ہوں گے، وہ اس مرنے والے کی حج شمار نہیں ہوگی۔ فَإِنْ أَحْرَمُوا دَفْعَةً، فرض کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں احرام باندھے ہیں اور حج کو جو سٹارٹ کیا ہے وہ ایک ہی وقت میں کیا ہے، وَقَعَ الْجَمِيعُ عَنِ الْمَنُوبِ،
تو یہ سب حج جو ہے وہ منوب عنہ سے واقع ہو جائیں گی، یعنی مرنے والے سے شمار ہو جائیں گی۔ وَسَقَطَ مِنْ وَدِيعَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الْأُجْرَةِ الْمُوَزَّعَةِ، اور ان میں سے ہر ایک کی اجرت سے اتنی امانت جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی جتنی انہوں نے، اگر ایک حج پہ بندہ بیچتے تو آپ نے مال سے جتنا حصہ اس اجرت کے لیے دینا تھا وہ تو ساقط ہو جائے گا۔ وغارم الباقی، اور باقی ان کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ اجرت موزعہ یعنی تقسیم شدہ اجرت جو اس کے لیے خاص طور پر نکالنا واجب ہوتی، تو ان میں سے ان کے مال ودیعہ اور امانتی مال سے اتنا حصہ ساقط ہو جائے گا۔ اس کی مثال تو یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس 5-5 لاکھ پڑے ہوئے تھے اور جناب علی حج کے لیے خرچہ ہے 15 لاکھ، تو یہ جو 5-5 لاکھ ہیں یہ انہوں نے دینے تھے، تو یہ تو ساقط ہو جائیں گے۔ لیکن جناب علی اوپر سے جو یہ خرچہ کر رہے ہیں 10-10 لاکھ روپے، یہ پھر اپنی جیب سے کریں گے۔ اگر ان کے پاس 10-10 لاکھ پڑا ہوا تھا اور بالنسبہ 5-5 لاکھ ان کو دینا واجب ہوتا ہے، تو باقی 5-5 لاکھ ان کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو بھی یہ اسی حج میں شمار کر لیں۔ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ تَصَرُّفُهُمْ عَلَى إِذْنِ الْحَاكِمِ الْأَقْوَى ذَلِكَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إِثْبَاتِ الْحَقِّ عِنْدَهُ لِأَنَّ وِلَايَةَ إِخْرَاجِ ذَلِكَ قَهْرًا عَلَى الْوَارِثِ إِلَيْهِ، تو یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے جناب شہید ثانی نے تحقیق پیش کرنی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ امانت دار شخص جو جس کے پاس امانت کا مال مرنے والے کا پڑا ہوا ہے، تو اب اس کو پتا ہے کہ اگر میں واپس پلٹاتا ہوں وارثین کو تو وہ اس کی حج انجام نہیں دیں گے، تو اس پر شریعت کا حکم آ گیا روایات کی روشنی میں کہ یہ اس کی طرف سے حج انجام دے۔ تو آیا یہ امانت دار شخص اس امانتی مال میں حج انجام دینے کے لیے جو تصرف کرنا چاہتا ہے حاکم شرع مجتہد جامع الشرائط سے اجازت لے گا یا اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ شہید ثانی اس میں تفصیل دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اقوا یہ ہے، قوی تر نظریہ یہ ہے کہ اجازت لینا لازمی ہوگا جب وہ حاکم شرع اور مجتہد جامع الشرائط کے سامنے میت کے حق واجب کو ثابت کر سکے، یعنی اس کے پاس بینہ اور 2 عادل گواہ موجود ہوں اور شرعی جو دلیلیں ہوتی ہیں وہ پیش کر سکے اور حاکم کو یعنی ثابت کر سکے کہ اس کا حج واجب انجام دلوانا ہے۔ چونکہ جب وارثین اس کو انجام نہیں دلوانا چاہتے حج واجب کو، تو فقط حاکم شرع ہے جو اپنی ولایت فقیہ کے تحت اس مال سے استفادہ کر سکتا ہے اور وارثین کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ حج انجام دے۔ غیر حاکم کو ایسا حق نہیں ہوتا، تو امانت دار کو بھی حاکم شرع اور مجتہد جامع الشرائط کی اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ تو شہید ثانی نے یہ تفصیل دی ہے کہ اگر تو وہ حاکم شرع کے سامنے بینہ اور شرعی دلیل کے ذریعے ثابت کر سکتا ہے کہ میت پر حج واجب ہے، تو پھر تو حاکم شرع سے اجازت لے۔ لیکن اگر وہ امانت دار حاکم شرع کے سامنے میت کے واجب حق کو اور واجب حج کو ثابت نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں قوی یہ ہے کہ حاکم شرع سے اجازت لینا لازمی نہیں ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر ہی وہ حج کو انجام دے۔ اس کی 2 دلیلیں ہیں۔ اگر اس صورت میں جب وہ اس کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، شرعی بینہ وغیرہ موجود نہیں ہے، ہم کہیں کہ حاکم شرع سے اجازت لینا شرط ہے، فرض یہ ہے کہ وہ اس حق کو ثابت کرنے کی دلیل نہیں رکھتا، تو اس صورت میں میت کا جو حق ہے وہ رہ جائے گا اور اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، حالانکہ اس کے پاس امانت دار کے پاس اس کا مال موجود ہے اور اس کو یقین ہے کہ میت پر یہ واجب ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے، تو اس صورت میں میت کا حق وہ کیا ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا اور اس کو انجام دلوانا چاہیے۔ حاکم شرع سے اذن لینے کی جو شرط ہے وہ ساقط ہو جائے گی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ
روایت میں امانت دار کو اس کے واجب حق کو انجام دلوانے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں حاکم شرع کی اذن اور اجازت کو شرط قرار نہیں دیا۔ امام معصوم نے میت کی طرف سے واجب حج انجام دلوانے کا حکم دیا ہے، یہ خود ایک اجازت ہے اس امانت دار کو کہ آپ کیا کریں، میت کے مال میں تصرف کریں اور اس کے واجب کو انجام دلوائیں۔ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ تَصَرُّفُهُمْ عَلَى إِذْنِ الْحَاكِمِ، آیا ان امانت داروں کا تصرف کرنا اس میت کے مال میں موقوف ہے کہ حاکم شرع اور مجتہد جامع شرائط سے اجازت لے؟ الاقوی ذالک، شہید ثانی فرماتے ہیں قوی تر نظریہ یہ ہے کہ ان کو حاکم شرع سے اذن لے لینا چاہیے، مع القدرت علی اثبات الحق عنہ، جب یہ حاکم شرع کے پاس اس واجب حق اور واجب حج کو ثابت کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہوں، ان کے پاس شرعی دلیلیں موجود ہوں، دو عادل گواہ موجود ہوں۔ لأن ولایت اخراج ذالک قہرا علی الوارث الیہ، چونکہ ولایت فقی اور جو مجتہد جامع شرائط ہوتا ہے یہ وارث کو مجبور کر سکتا ہے اور اس پر جو ہے سختی کر سکتا ہے کہ اس کے واجب حج کو انجام دلوائیں۔ یہ جو ولایت اور یہ جو حق حاصل ہے، یہ جو ایک اتھارٹی حاصل ہے، یہ مجتہد جامع شرائط کو ہوتی ہے۔ یہاں پر وارث اپنے جناب علی مرنے والے کے واجب حج کو انجام دینے سے منکر ہو اور اس سے کیا ہو روگردانی کر رہا ہو تو اس پر سختی کر کے واجب حج کو انجام دلوانے کی ولایت اور سلطنت اس حاکم شرع کے پاس ہے، اس وجہ سے اسے اجازت لے لینی چاہیے۔ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ فَالْعَدَمُ اقویٰ، اور اگر حاکم شرع کے پاس اس حق کو ثابت کرنا ممکن نہ ہو اور اس امانت دار کے پاس کوئی گواہ اور دلیل شرعی موجود نہ ہو تو قوی تر نظریہ یہ ہے کہ حاکم شرع سے اجازت لینا وہ ضروری نہیں ہوگا، حذرا من تعطیل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته واطلاق النص اذن له۔ پہلی دلیل یہ ہے اس سے بچتے ہوئے کہ اس واجب حق کو معطل کر دیا جائے کہ جس کو جانتا ہے وہ شخص جس کے پاس مال امانت کا موجود ہے وہ جانتا ہے ثبوتہ اس حق کے ثابت ہونے کو، یعنی امانت دار کو یقین ہے کہ مرنے والے پر ایک حج واجب ہے اور اس کے پاس اس کا امانتی مال بھی موجود ہے۔ تو اگر اس کو ہم کہیں کہ جب آپ شرعی دلیل کے ساتھ حاکم شرع کے سامنے اس حق کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اگر کہیں کہ اجازت لینا بھی ضروری ہے تو یہ تو ثابت نہیں کر سکے گا، پھر اس واجب حج کو انجام نہیں دلائے گا تو وہ حج جو ہے نا جس معطل ہو جائے گا، اس کو انجام نہیں دلایا جائے گا، وارث تو پہلے اس کو انجام دینے سے منکر ہوئے ہیں۔ تو بہتر ہے اس صورت میں حاکم شرع سے اجازت لیے بغیر ہی یہ اس واجب حج کو انجام دلوائے تاکہ مرنے والے کی واجب ادا ہو جائے۔ پہلی دلیل یہ ہے۔ دوسری ہے اطلاق النص اذن لہ، یعنی اہل بیت کی طرف سے جو روایت آئی ہے وہ مطلق ہے، اس میں حاکم شرع سے اجازت لینے کی شرط موجود نہیں ہے، تو اس میں امانت دار کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کی واجب حج انجام دلوائیں۔ یہ مولا اور آقا معصوم ولی کی طرف سے، معصوم امام کی طرف سے اس کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس کو جا کے حج واجب کو انجام دلوائیں۔ وقیل یفتقر الی اذن الحاکم مطلقا بناء علی ما سبق وهو بعید لاطلاق النص وافضائه الى مخالفته حيث يتعذر۔ شہید ثانی کے قوی تر نظریے کے مقابلے میں ایک دوسرا قول موجود ہے کہ بطور مطلق اس امانت دار کو حاکم شرع اور مجتہد جامع شرائط سے اجازت لینا ضروری ہے، چاہے اس کے پاس وہ حق کے واجب کو ثابت کرنا ممکن ہو چاہے اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ اور اس کی دلیل وہی ہے جو پہلے پیش کی گئی کہ ولایت جو حاصل ہے، منکر جو اس کے وارث ہیں واجب حق کو انجام دلوانے کے لیے جو
سلطنت رکھتا ہے وہ حاکم شرع ہے جو ان کو مجبور کر سکتا ہے، پس دوسرے لوگوں کو اس مال میت میں تصرف کرنے کی اجازت لینی پڑے گی حاکم شرع سے۔ تو اس کو شہید ثانی بعید قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں روایت مطلق ہے اور حاکم شرع سے اجازت لینے کی شرط اس میں نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر حاکم شرع سے اجازت لینا مطلقاً شرط ہو تو لازم آئے گا کہ جس صورت میں امانت دار حاکم کے پاس واجب حق کو ثابت کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس کے پاس شرعی دلیلیں اور بینہ اور عادل گواہ موجود نہیں ہیں، تو میت کا واجب حق معطل ہو جائے اور وہ کیا ہے انجام دہی سے رہ جائے۔ تو یہ اس روایت کے مخالف ہے جو بطور مطلق کہتی ہے کہ میت کے واجب حج کو انجام دلوانا چاہیے۔ اور کہا گیا ہے، یعنی ایک نظریہ ہے کہ یفتقر الی اذن الحاکم، یعنی امانت دار ودعی کو ضروری ہے کہ حاکم شرع سے اجازت لے مطلقاً، چاہے اس کے پاس وہ حق ثابت کر سکتا ہو شرعی دلیلوں کے ذریعے یا نہ کر سکتا ہو، بناءً علی ما سبق، جو دلیل پہلے گزر چکی ہے کہ اگر وارثین واجب حق کے میت کو انجام دلوانے سے منکر ہوں تو ان کو مجبور کرنے کا جو سلطنت ہے اور جو اتھارٹی ہے وہ حاکم شرع اور مجتہد کے پاس ہے۔ شہید ثانی بلکہ شہید اول کا بھی یہ نظریہ ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ بَعِيدٌ، یہ نظریہ بعید ہے لِإِطْلَاقِ النَّص سے، چونکہ معصوم کی جو روایت ہے وہ بطور مطلق کہتی ہے کہ امانت دار کو جا کر اس کی واجب حج انجام دلوانی چاہیے اور حاکم شرع سے اجازت لینے کو شرط قرار نہیں دیا گیا۔ اور دوسری دلیل ہے وَإِفْضَائِهِ إِلَى مُخَالْفَتِهِ حَيْثُ يَتَعَذَّرُ، اگر ہم اس صورت میں بھی واجب قرار دیں شرط اذن حاکم کو شرط قرار دیں تو اس سے لازم آئے گا مخالفت ہی کہ اس واجب حج کی انجام دہی رہ جائے اور اس کی مخالفت ہو جائے، حیث یتعذر، جب امانت دار کے لیے اس حق کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے پاس شرعی دلیلیں نہیں ہیں، تو اس کی واجب حج کو ضائع کرنا لازم آئے گا اور اس کو چھوڑنا لازم آئے گا، حالانکہ مولا نے جو حکم دیا ہے وہ بطور مطلق ہے، اس کو جا کے انجام دلوانا چاہیے۔ بہرحال علماء فقہائے شیعہ کی ایک جماعت اسی چیز کی قائل ہے کہ حاکم شرع اور مجتہد جامع و شرائط سے اجازت لینی چاہیے، چونکہ حاکم شرع کو اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ وارث کو اس مال کو واجب حج کو انجام دلوانے کے لیے مجبور کر سکتا ہے، دوسرے جو مومنین ہیں وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب امانت دار ودعی حاکم شرع کے پاس اس حق کو ثابت کر سکتا ہو اور اس کے لیے حاکم شرع سے اذن لینا ممکن ہو، ورنہ پھر اذن لینا شرط نہیں ہوگا تاکہ ذمہ جو ہے میت کا وہ بری ہو سکے، اس کی واجب حج کو انجام دلوایا جا سکے، ورنہ اس کا معطل ہونا لازم آئے گا۔ اور بعض نے حاکم کی اذن اور اجازت کو مطلقاً شرط قرار دیا ہے، اس کا قائل معلوم نہیں ہے اور یہ دونوں قول رد ہو جاتے ہیں صحیح برید کے اطلاق کے ذریعے، چونکہ مولا کی طرف سے جو صحیح و سند روایات آئی ہیں ان میں اصلاً حاکم شرع سے اذن و اجازت لینے کی شرط قرار نہیں دی گئی۔ تو بہرحال پرانے دور سے یہ بات شیعہ فقہا اور علماء کے ذہن میں موجود ہے کہ بہت سے مقامات پر حاکم شرع کی ولایت کے وہ قائل ہیں اور مجتہد جامع و شرائط کی ولایت کے قائل ہیں، جس کو علامہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے ولایت فقیہ کے عنوان سے پیش کیا، اور وہ جو اجتماعی اور سوشل مسائل ہوتے ہیں، سیاسی مسائل ہوتے ہیں اور معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، ان کو پھر حاکم شرع کے ذریعے حل کرنے کا نظریہ پیش کیا۔ اس پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب نے اپنی زندگی میں ایک جامع ترین جو کتاب تھی اس دور میں ولایت فقیہ کے حوالے سے، اس کا ترجمہ فرمایا تھا اور اس کو نشر کیا تھا۔ وہ بہت ہی جامع ہے، یعنی اس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں روایات اور مصادیق اور فقہی موارد پیش کیے گئے ہیں۔ یہاں پر تشیع
حاکم شرع کی اجازت کو لازمی قرار دیتی ہے۔ اور مقاصد جیسی کتاب جو شیخ انصاری نے لکھی ہے اور اس کے سینکڑوں شارحین جو مجتہدین اس پر درس خارج دیتے ہیں، اس کی جو ولایت فقیہ کی بات ہے اس کے ضمن میں بھی نہایت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے، اور بہت سی دوسری کتابیں بھی اردو زبان میں اس حوالے سے شائع ہو چکی ہیں۔ اگر ہم اس کا خلاصہ پیش کرنا چاہیں تو یہ جو کافی شریف ہے اس کی پہلی جلد، اس میں کتاب عقل کے بعد کتاب العلم موجود ہے۔ علماء کی جو اوصاف بیان کی گئی ہے، علماء کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اس سے بھی یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے ایک بلند مرتبہ اور اتھارٹی دی ہے۔ یہ جب شرعی طور پر کوئی حکم اور فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ نافذ ہوتا ہے، دوسرے لوگ اس کی پھر مخالفت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر حدیث میں فرمایا اطلبوا العلم وتزینوا معه بالحلم والوقار وتواضعوا لمن تعلمونه العلم وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم ولا تكونوا علماء جبارین فیذهب باطلکم بحقکم، یعنی آداب بیان کیے ہیں کہ علم کے ساتھ حلم اور وقار کے ساتھ اس کو زینت دینی چاہیے، استاد کے سامنے شاگرد اور شاگرد کے سامنے استاد کو تواضع کرنی چاہیے، اور علماء جبارین نہیں بننا چاہیے۔ یہ الشافی ترجمہ اصول کافی، یہ جو طبع ہے مصباح القرآن سے، اس کے صفحات 83 میں جلد نمبر 1 میں باب پنجم میں موجود ہے۔ اور اسی صفحے پر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں، تو اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اور اس میں امام صادق علیہ السلام کا معتبر سند فرمان موجود ہے، الا اخبرکم بالفقیہ حق الفقیہ، امام علی علیہ السلام سے نقل فرمایا، امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں فقیہ، حقیقی فقیہ کی خبر نہ دوں، من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یؤمنہم من عذاب اللہ ولم یرخص لہم فی معاصی اللہ، یعنی کہ جو شخص لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتا اور انہیں عذاب الہی سے امان اور چھٹی نہیں دیتا اور گناہوں کی چھٹی نہیں دیتا، وَلَمْ يَتْرُكِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اور قرآن کو نہیں چھوڑتا، اس کے احکام کو نہیں چھوڑتا۔ تو اسی طرح بہت زیادہ اس کی بیان کی گئی ہے صفات اور اس کا مقام و مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک فرمان کو نقل کیا گیا ہے، بالتواضع تؤمر الحکمہ لا بالتکبر، یعنی جو علماء تواضع پیشہ ہوتے ہیں تو ان کے دل میں حکمت وہ گھر کر لیتی ہے۔ تو عالم کے بارے میں فرمایا فإنما مثل العالم مثل النخلہ تنتظرها حتى يسقط عليك منها شيء، عالم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس کے آداب بہت زیادہ تفصیلی بیان کی ہیں چیزیں۔ آخر میں فرمایا عالم کی مثال ایک کھجور کے درخت کی مانند ہوتی ہے، اس کا انتظار کیا جائے کہ اس سے کوئی میوہ آپ کے لیے گرے۔ والعالم اعظم اجرا من الصائم القائم الغازی فی سبیل اللہ، عالم کا اجر جو ہے صائم و قائم غازی فی سبیل اللہ سے بھی بڑا ہے۔ اور جب کوئی فقیر فوت ہوتا ہے تو اسلام میں ایسا شگاف پیدا ہوتا ہے جس کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی۔ یہ ساری وہ بلند اس کے مقامات ہیں جن کی طرف اشارہ فرمایا اگر عالم کی محفل میں بیٹھو گے تو تمہیں نفع پہنچے گا، اگر جاہل ہو تو تمہیں علم حاصل ہو جائے گا۔ محادثۃ العالم علی المزابل خیر من محادثۃ الجاہل علی الزرابی، یعنی کہ مسندوں پہ بیٹھ کے جاہلوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے بہتر ہے عالم کے ساتھ یعنی ایک سادہ ترین جگہ پہ بیٹھ کے انسان گفتگو کرے اور علم کی میراث اس سے حاصل کرے۔ تو یہ سارے جو مقام و منزلت اس میں بیان کی گئی ہے تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو بلند مقام اور ولایت عطا کی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا علم کا جو تذاکر ہے اور مباحثہ ہے اس کے ذریعے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے، نبی اکرم کی حدیث ہے، الفقہاء امناء الرسل ما لم يدخلوا فی الدنیا،
یعنی فقہا رسولوں کے امین ہیں اور ان کے نائب ہیں، اور معاشرتی مسائل میں ان کو اتھارٹی حاصل ہے۔ اس طرح کی بہت زیادہ روایات کو ولایت فقیہ کے باب میں جمع کیا گیا ہے، اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔